أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. لوگ آپ سے غنیمت یعنی زائد اموال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ 3 فریقوں میں سے کس کا حق ہے. آپ بتا دیں مال غنیمت اللہ کے لیے اور ان کے رسول کے لیے ہیں، وہ جنہیں دیں بولے. بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپسی معاملات درست کرو اور اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اگر تم ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. بس ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کے استحضار سے ان کے دل سہم جاتے ہیں، اور جب ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو فزو کر دیتی ہیں، یعنی وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے پروردگار ہی پر تکیہ یعنی بھروسہ کرتے ہیں اور نتائج سے بے فکر ہو جاتے ہیں. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو لوگ دوران جنگ بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو بطور روزی دیا ہے تھوڑا خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. یہی لوگ ہیں کھڑے ایمان والے، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس مختلف مرتبے ہیں اور سبھی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. محترم حضرات، پہلے تو تھوڑا میں مجلس کا ادب بیان کر دوں آپ حضرات کے سامنے. مجلس کا ادب یہ ہے کہ مل کے بیٹھنا چاہیے. عذر ہیں الگ مسئلہ ہے، بغیر عذر کے مجلس سے دور نہیں بیٹھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے اختتام پر فرشتے اہل مجلس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں میں یوں کہا جاتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ اس حال میں کھڑے ہوں کہ تمہاری بخشش ہو چکی ہے اور تمہاری برائیوں کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت انہی لوگوں کو حاصل ہے جو مجلس میں شریک ہو کے بیٹھتے ہیں. جو مجلس سے دور بیٹھتے ہیں وہ اس فضیلت کے حقدار نہیں ہیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مجلس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیٹھتے تھے اتنے مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر چادر ڈھانپ دی جائے تو بیچ میں کہیں جھول نہیں پڑتا تھا. اتنے مل کے بیٹھتے تھے. اور مل کر بیٹھنے کے فوائد لکھے ہیں کہ جتنا مل کر بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی محبتیں بڑھاتے ہیں آپس میں. دوریاں ختم ہوتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمیشہ مل کر بیٹھنا چاہیے. جگہ نہ ہو تب بھی وسعت پیدا کر دینی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جب مجلس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ بھائی مل کر بیٹھو، اپنے بھائیوں کے لیے جگہ کرو. اگر جگہ نہیں ہے تب بھی اپنی جگہ پر ہلنا بھی چاہیے کم از کم، کہ میں نے کوشش کی اپنے بھائی کے لیے. تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. ہم اپنے بھائیوں کے لیے مجلس میں وسعتیں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں وسعتیں پیدا کر دے گا. اس لیے
یہ مجلسوں کا حق ہے کہ ہمیشہ سننے کے جذبات جو ہونے چاہیے وہ عمل کی نیت سے، ہم خالی کانوں کو اچھا لگانے کے لیے نہ سنیں، بلکہ جو کہا جا رہا ہے ہم آپ حضرات کی طلب کے خاطر اتنا اچھا مضمون تلاش کر کے لاتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ جو پالنپور کے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے 12 سال تک شیخ الحدیث رہے اور کئی سالوں تک ترمذی شریف وغیرہ حضرت نے پڑھائی، حضرت نے ہدایت القرآن لکھے ہیں۔ بہت اچھا مضمون ہے یہ سورۃ الانفال کا، جس میں اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان لڑائی غزوہ بدر اس کا مضمون چھیڑا گیا ہے۔ تو یہ سورہ انفال کا میں نے شروع کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ سورہ انفال، اس کا نام انفال ہے۔ انفال یہ جمع ہے نفل کی، اس کے معنی آتے ہیں زائد چیز کے۔ حقیقی جو چیز ہوتی ہے اس سے زائد جو مال ہوتا ہے اس کو نفل کہا جاتا ہے، مال غنیمت۔ تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فی ہوتا ہے، اور ایک جزیہ ہوتا ہے۔ مال غنیمت دشمنوں سے جب جنگ ہوتی تھی اور وہ جو مال چھوڑ کے جاتے تھے اس کو جمع کر کے پھر مسلمانوں کے اوپر جو فوج ہوتی تھی اسلامی اس پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو یہ مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ دشمنوں سے معاہدے کے بعد جو مال وصول کیا جاتا ہے جس کو جزیہ کہا جاتا ہے اس کو مال فی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ایک ہوتا ہے عطیہ، انعام، کسی کی اچھائی پر جیسے نوازا جاتا ہے، ہم بھی جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں اچھے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتے ہیں انہیں انعام دیا جاتا ہے، جیسے ابھی مدارس کے امتحانات ہوئے تو بچوں کو اچھے اچھے انعاموں سے نوازا گیا، تو خوش کرنے کے لیے کسی کو جس چیز سے نوازا جائے اس کو عطیہ کہا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا کہ صلاۃ الفجر وغیرہ وہ فرائض میں ہے، لیکن وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفل کے معنی آتے ہی انعام کے، عطیے کے، کہ جو تہجد کی نماز جو دی گئی ہے آپ کو وہ عطیے کے طور پر دی گئی، انعام کے طور پر دی گئی ہے۔ اس لیے یہ امت جب بھی تہجد کی پابند بنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مراتب، جو بھی تہجد کا پابند ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو تہجد کا پابند ہوتا ہے اس کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ تہجد کا جو آدمی پابند ہوتا ہے کبھی اس کی صحت نہیں بگڑتی، وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ حضرت ہمارے ماں ابراہیم صاحب، ہمارے اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، مفتی احمد صاحب خانپوری وغیرہ اللہ والے جتنے بھی گزرے ہیں تہجد کے بڑے پابند ہوتے ہیں یہ حضرات۔ ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم برسوں سے معمول ہے حضرت کا، صبح آئے سحر گاہی میں تہجد میں رات کے اندھیریوں میں 1 گھنٹہ 55 منٹ کی جو ان کی دعا کی کتاب چھپی ہے وہ پوری دعا روزانہ مانگتے ہیں، اور نوافل وغیرہ پڑھنا الگ، تو کتنے بجے اٹھتے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ ان کی صحتیں دیکھیں ان حضرات کی، وہ سفر پر سفر کی جا رہے ہیں۔ ہمارے ماں ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم عالیہ، کتنی بڑی عمر ہے حضرت کی، لیکن یہ حضرات تہجد کے پابند۔ ایک مرتبہ میں دہلی پہنچا جب حضرت وہاں تھے نظام الدین میں، تو ہم لوگ صبح 4 بجے پہنچے، تو مولانا بالکل دروازے سے نکل رہے تھے، ہمیں ملے گا، میں نے 2:30 بجے تہجد پڑھ لی تھی، اور پھر تھوڑی دیر سنت کی نیت سے پھر آنکھ کھل گئی، میں نے کہا وقت ہے لاؤ ابھی اور تہجد پڑھ لو۔ تو کبھی اس سے بیزاری نہیں کرنی چاہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے جو تہجد ہے وہ نفل کے طور پر ہے، یعنی زائد چیز ہے، انعام کے طور پر ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی کہا کہ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو پوتے دیے گئے ہیں وہ نفل کے طور پر سارے دیے گئے، یوں آپ کو انعام کے طور پر دیے گئے۔ تو بہرحال اولاد کے اولاد نفل ہی کہلاتے ہیں، پوتے ایک تو اولاد ہوتی ہے جو اس کے حقیقی وارث ہوتی ہے، اور پوتے جو ہوتے ہیں وہ نفل کے طور پر ہوتے ہیں، تو انعام کہا جاتا ہے، وہ دادے کے حق میں وہ انعام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ میں حوصلہ افزائی کے لیے جو اعلان کیا جاتا ہے انعام کا، اس کو بھی نفل، انفال، اس سے مال غنیمت مراد ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ حلال روزی اگر کوئی ہے تو وہ مال غنیمت ہے، سب سے زیادہ۔ پہلے نمبر پر حلال روزی کے درجات ہیں، پہلے نمبر پر مال غنیمت، دوسرے نمبر پر تجارت، زراعت، یہ ساری قسمیں ہیں، مزدوری، اس کے بعد یہ۔
لیکن سب سے پہلا نمبر جو دیا گیا، چونکہ اسلام کی اشاعت کے لیے اور اللہ کے دین متین کی حفاظت کے لیے، ایمان کے بولوں کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے گئے تھے، اللہ نے انہیں فتح یاب فرمایا، اور اس فتح کے طور پر جو انہیں مال ملا اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حلال روزیوں میں اعلیٰ کوالٹی کی حلال روزی شمار ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی پہلی آیت میں انفال سے مراد مال غنیمت ہی لیا ہے۔ اس صورت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ صورت یوں ترتیب میں جو پرانی ترتیب ہے اس میں 8ویں نمبر پر ہے، اور یہ نازل ہوئی تھی یہ صورت 88 نمبر پر۔ قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں میں 88 نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، گویا یہ مدنی صورت ہے۔ اب آپ سمجھیں مدنی اور مکی کیا چیزیں، وہ آپ دیکھتے ہوں گے قرآن پر سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ الفاتحہ مکی، ایسا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو مکی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکیہ کہا جاتا ہے، اور مدنی صورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی۔ ایسا نہیں ہم یوں سوچتے ہیں کہ مکیہ کے معنی مکہ میں نازل ہونے والی اور مدنیہ کے معنی مدینہ میں نازل ہونے والی، یہ مراد نہیں ہے۔ چاہے پھر ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہو وہ صورت بھی مدنی کہلاتی ہے۔ تو ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت مدنی کہلاتی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے 10 رکوع ہیں اور اس کی آیات 75 ہیں، کل آیات 75 ہے اس صورت کی۔ بہرحال اس صورت میں ایک پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین غزوہ بدر میں جب لڑنے کے لیے گئے جنگ کے لیے، تو مدینہ سے تھوڑی دوری پر ایک مقام واقع ہے، مقام بدر، اس جگہ پر کفار سے مقابلہ ہوا۔ 3 صفیں بنائی گئی تھی، پہلی 2 صفیں لڑی تھی، تیسری صف کو لڑنے کا موقع نہیں آیا تھا۔ 2 صفوں نے جنگ کی تھی کفار کے ساتھ، ایک جنگ ختم ہو گئی، کفار جب بھاگنے لگے تو 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو گئی، دوسری جماعت ان کفار کا تعاقب، پیچھا کیا انہوں نے کہ ہمیشہ کے لیے ان کو بھگا دے، کبھی وہ آنے نہ پاوے، اور تیسری جماعت جو تھی وہ مال غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئی۔ جب یہ بات ہو گئی تینوں جماعتیں اپنے اپنے کام میں لگ گئی، کام پورا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو جمع فرمایا، تو سب جمع ہوئے، تو جو جماعت مال کو جمع کرنے میں لگی تھی انہوں نے دعویٰ یہ کر دیا یہ ہمارا ہے، ہم نے جمع کیا ہے اس لیے یہ مال ہمارا ہے۔ دوسری جماعت نے دعویٰ کیا اصل تو ہمارا حصہ ہے، ہم نے کفار کو بھگایا، اور تیسری جماعت نے یہ دعویٰ کیا کہ سب سے جہاد کا جو عظیم مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، ہم تو آپ کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، تو ہمارا۔ تو تینوں اپنی اپنی جگہ پر دعوے کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چونکہ یہ اچھی بات نہیں تھی، حضرات صحابہ کرام کی جماعت اعلیٰ کوالٹی کے لوگ، اور انہی کے اوپر دین اسلام کی بنیادیں ہیں، دین اسلام کی حفاظت کی جو بنیادیں ہیں حضرات صحابہ کرام ہی کے اوپر ہیں۔ اگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس دین کی حفاظت میں نہ ہوتے تو دین ادھر ادھر ہو جاتا، تتر بتر ہو جاتا۔ انہوں نے منظم دین ہم تک پہنچایا۔ جب اتنی بڑی جماعت ہے ان سے ایسی حرکت صادر ہونا مال کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ تو تینوں جماعتوں نے آپ سے پوچھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرمایا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تو اللہ کے لیے ہیں اور اس کے رسول کے لیے ہیں، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں انہیں کہ غنیمت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، وہ جسے چاہیں گے دیں اور وہ جسے دیں گے وہ لیں گے۔
فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنوارو آپسی معاملات، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مانو اگر تم ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتری، نازل ہوئی۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا کہ کیوں نازل ہوئی یہ آیت۔ یہ اس لیے نازل ہوئی کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کے لینے میں اصحاب کی 3 جماعت بن گئی اور تینوں دعوے دار بن گئے کہ ہمارا ہے ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا کچھ نہیں ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، وہ جسے چاہیں گے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مان لیا اور ساری جماعتوں میں، تمام جماعتوں کے تمام افراد کے درمیان مساوات کے ساتھ یعنی برابری میں تقسیم کر دیا۔ کسی کا کوئی جھول نہیں کہ وہ اچھا لڑے تھے انہوں نے میری حفاظت کی تھی ان کو زیادہ دوں، وہ کفار کا تعاقب کرنے گئے تھے تو ان کو زیادہ دیں گے، ایسا نہیں۔ انہوں نے جمع کیا تو ان کو زیادہ دو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے تقسیم کرنے والے 2 گلاس کے حقدار، ایسا نہیں، وہاں ایسا نہیں تھا۔ جیسے ابھی 10 ہماری تراویح ختم ہوتے ہیں گلاس ہوتے ہیں، پھر وہ 2 3 دن پی لیتے ہیں پینے والے، تو انتظام کرتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، خیر وہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بنایا ہے تو میں زیادہ کا حقدار ہوں، تو وہاں ایسا نہیں تھا۔ وہاں یہ تھا اصول سب برابر، ان کو 1 روپیہ ملا ہے تو ان کو بھی 1 ہی روپیہ ملے گا، سب کو برابر طور پر تقسیم کر دیا۔ پھر ایک بہت بڑی تعلیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو دی کہ اس معاملے کو لے کر آپس میں تھوڑی رنجشیں بڑھ گئی تھی، آپس میں ظاہر بات ہے بدر جیسی لڑائی، دشمن کا جو قافلہ تھا، دشمن کی جو جماعت تھی، جو فوج تھی، وہ صحابہ کرام کی جماعت سے 3 گنا تھی۔ یہ 313 تھے وہ 1000 تھے، 3 گنا جماعت تھی۔ ان کے پاس معمولی سے ہتھیار تھے، ٹوٹی پھوٹی تلواریں، چند تلواریں تھی اور چند تیر وغیرہ تھے اور سب، اور ان کے پاس یعنی کئی 100 کی تعداد میں تو گھوڑے وغیرہ تھے۔ 2 گھوڑے تھے غزوہ بدر میں، 2 گھوڑے اور کچھ اونٹ تھے، باری باری سوار ہوتے تھے جانے میں آنے میں، اور وہاں تو 1000 تھے، ان میں 700 تو خالی گھوڑے ہی تھے۔ اتنا مضبوط لشکر تھا، لیکن دم دبا کے بھگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھاگو یہاں سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے کے اوپر جب تک صحابہ کرام کی جنگ ہوتی رہی، اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی دیر تک روتے رہے اللہ کے سامنے۔ اور کیا جملے فرمائے اللہ کے سامنے؟ جملے یہ رکھے کہ اللہ یہ تھوڑی سی جماعت ہیں جو تیرے بول کو بلند کرنے والی جماعت ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئی تو دنیا کے اندر سرزمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی لاج رکھ لی، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرشتوں کے لشکر کو اترتا ہوا، اور فرشتوں کے لشکر نے حضرات صحابہ کرام کا تعاون کیا، اور دیکھنے میں تو یوں لگتا تھا کہ یہ معمولی جماعت ہے، چند منٹوں میں ختم کر دیں گے، لیکن پوری جماعت کی بھی لڑنے کی نوبت نہیں آئی۔ 3 صفیں بنائی گئی تھی، 2 ہی صفیں لڑی تھی خالی، اور پورے لشکر کفار کا بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، اور بعد میں پھر یہ مسئلہ پیش آ گیا تو تھوڑی رنجشیں بڑھ گئی۔ ہوتا ہے جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو انسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گناہوں سے محفوظ رکھے گئے تھے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے تھے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ کرام سے گناہ تو ہوتا تھا لیکن محفوظ رکھے گئے تھے کہ ان کو توبہ کی توفیق فوراً مل جاتی تھی، اور ایسی توبہ کرتے تھے جیسے ایک صحابی، ان سے زنا سرزد ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کام سے زنا سرزد ہوا ہے، خود اقرار، ان کو پتا تھا کہ موت کے سوا کوئی سزا نہیں ہے، پھر بھی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجم کر دیا، رجم کا حکم دیا۔ رجم کرنے کے بعد کسی نے تانا دیا، یعنی ایسے بول بولے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا حکم یعنی اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ ان کی جو توبہ ہے
ساری کائنات پر اگر ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری کائنات کی مغفرت ہو جائے. اتنی زبردست توبہ. حضرات صحابہ کرام کی توبائیں ایسی ہوتی تھی جیسے وہ 3 غزوہ تبوک کے موقع پر وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا وعلى الثلاثة الذين خلفوا میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ ان کا پیش کیا ہے. 50 دن تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے گھر والے کوئی بھی ان تینوں حضرات سے بولنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی ان کو یہ خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر دنیا سے رخصت ہو گئی یا آپ کی ناراضگی دور ہونے سے پہلے ہماری موت واقع ہو گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی. ایسی خوشخبری سنائی کہ وہ یعنی اپنے بدن پر پہنے ہوئے کپڑے انہوں نے انعام میں دے دیے کہ لو جاؤ خبر دینے والے کو, اور مستعار ادھر کپڑے کسی کے مانگ کے پھر پہن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری دی انہوں نے. تو یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت اتنے اعلیٰ معیار کے لوگ تھے. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہیں کہ حضرت فرماتے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہیں پیروی کرنا ہے تو ان لوگوں کی کریں جو مر چکے پیچھے گزر چکے, اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے معمون نہیں ہو سکتے. زندہ لوگوں کے اندر فتنے کے اندیشے ہیں کہ ان کی باتیں آج کچھ ہیں کل کچھ اور ہوں گی, لیکن وہ تھے کہ جو بات کہتے تھے ڈٹ جاتے تھے اس کے اوپر. ابرھا قلوبا وعمقھا علما, ان کے دل بالکل صاف ہوتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک صحابی کے ساتھ کچھ آپسی معاملہ ہو گیا تو ظاہر میں یوں تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زیادتی کی تھی. تو اللہ کے نبی علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے بدلہ لے لیجئے. یوں کہا میں نے جو بولے تو مجھے بھی آپ بول دیجئے. وہ کہا نہیں بول سکتا, کہ نہیں بولو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا, نہیں بولو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دوں گا کہ مجھے ایسے نہیں بول رہے ہیں میں نے بدلے میں. تو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں تو کہنے کا عجیب معاملہ ہے, خود غلطی کی اور پھر اوپر سے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا. جب وہ چلے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو جس صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا انہوں نے کہا ان لوگوں سے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا پیارا لاڈلا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے گا. صدیق اکبر کا معاملہ یہ تھا اللہ کے نبی. تو حضرات صحابہ کرام کے دل بالکل پاک صاف دل تھے, ایک دم آئینے کی طرح صاف شفاف آئینے کی طرح دھلے ہوئے, بالکل معاملات کے بالکل پکے لوگ تھے. ان کے علم کے اندر گہرائی تھی, ان کے علم کے اندر گیرائی تھی, مضبوطی تھی. تو بہرحال یہ حضرات صحابہ کرام کو یہ چیز زیبا نہیں دیتی تھی کہ وہ معمولی سے مال کے بارے میں لڑے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی, ان سے کہہ دو مال کو الگ کر دو, مال ہمارا ہے, اللہ کا اس کے رسول کا ہے. وہ جسے دینا چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے, اتنا لینا پڑے گا آپ کو. معاملہ یہ ہے کہ آپس کے جو اندرونی بگاڑ ہے اس کو ختم کرو. اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتا ہے وہ معاشرے کو سنوارے. فساد ذات البین سے یعنی آپسی معاملات, آپس میں فساد سے بچیں, اپنے آپ کو بچاؤ. ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی اس آیت کے اندر فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. 2 خوف ہوتا ہے ایک, اور ایک خشیت ہوتی ہے. ایک خوف ہوتا ہے اور ایک خشیت ہوتی ہے. خوف کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ابھی یہاں شیر آ جائے سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے, اس کا نام ارے شیر کی بہت دور کے بعد ابھی چھپکلی نکل آئے تو پورا مجمع ہی دل ہو جائے, اس کا نام خوف ہے. اور ایک ہے خشیت, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور خوف ہے, خشیت ہے, اللہ کا ڈر ہے اندر کہ اللہ میری نماز قبول کر لے, مجھے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے. بند کمرہ ہے, بالکل پیک ہے, پردے پڑے ہوئے ہیں, دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہیں اور موبائل استعمال کر رہا ہے غلط طریقے سے, اس کو خوف نہیں کہتے, بلکہ موبائل ہاتھ میں لیا, غلط چیز استعمال کرنے کو دل چاہا اور فوراً رکھ لیا, میرے اللہ نے منع کیا. اس کا نام ہے خشیت. خوف کہتے ہیں بند کمرہ ہے,
غلط چیز دیکھ رہا ہے موبائل کے اندر، پردہ ہلا اور ڈر گیا، کون ہے؟ ارے کنڈی بند ہے پھر بھی ڈر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کو توبہ لازم ہے، اس لیے کہ اس کو پردے کے ہلنے سے ڈر محسوس ہوا، اللہ کی ذات کا خوف محسوس نہیں ہوا، اس کے اوپر توبہ لازم ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، ایسے آدمی کا جو پردے کے ہلنے سے بند کمرے میں ڈرتا ہے۔ تو یہ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشیت۔ فاتقوا اللہ، ہمیں اللہ سے ڈرنے کی بات یعنی اللہ کی خشیت دل میں پیدا کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں نکاح کے مواقع پر جو آیات پڑھی جاتی ہے کس کی پڑھی جاتی ہے؟ تقوی کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ زندگیوں میں تقوی ہوگا خود بخود زندگی درست ہو جائے گی، معاشرہ سنور جائے گا۔ تو تقوی کی بات کہی جا رہی ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ فرشتوں کی یہی عادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ فرشتے اپنی بندگی کے بعد گھمنڈ نہیں کرتے، اور بندہ جو ہے وہ بندگی کے بعد گھمنڈ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی ادا بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی عبادت پر، انسان کی عبادت پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کب فخر فرماتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے ہماری عبادت۔ فرشتے تو کتنی عبادت کرتے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں تب سے قیام میں کھڑے ہیں تو قیامت تک قیام میں کھڑے رہیں گے، پیدا ہوئے ہیں تب سے سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، پیدا ہوئے تب سے رکوع میں ہیں تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ یہ فرشتوں کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اور اس کے رسول کی مانو اگر تم سچے مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات کے ماننے کا حقدار بنایا ہے۔ جن تعلقات کو وابستہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسرا کیا کہا؟ اسی کو دوسرے انداز میں کہا آپسی معاملات سنوارو۔ ایک تو تعلقات توڑو ہی نہیں، اور اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو درست کر لو آپس میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احسن الی ما اساء الیک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کا سلوک کرے صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ سے توڑ پیدا کرے اس سے آپ جوڑ پیدا کرو، جوڑو اپنے آپ کو، اور جو آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، زیادتی کا معاملہ کرے انہیں معاف کر دو۔ اور تیسری بات یہ کہی جو آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اگر ہر انسان ان تین چیزوں کو اپنا لے تو کبھی معاشرے میں فساد ہو ہی نہیں سکتا، معاشرہ بہترین بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری یہ پہلی آیت یہ سورہ انفال کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ انشاءاللہ ان آیات کے پس منظر میں غزوہ بدر کا جو نقشہ ہے، حضرات صحابہ کرام کیسے نکلے، کن حالات میں نکلے، انشاءاللہ وہ آئندہ کل بیان کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔